اس کی پکڑ کے مختلف طریقے ہیں۔ تجھ کو پکڑے گا تیری ولایت سے، تجھ کو معزول فرما کر، تجھ کو پکڑے گا مرض سے، ذلت سے اور فقر سے، تجھ کو پکڑے گا سختیوں اور طرح طرح کے رنج و غم مسلط فرما کر، تجھ کو پکڑے گا مخلوق کی زبانوں اور ہاتھوں کو تیرے اوپر حاکم بنا کر۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اے فقیر، تو غنی بننے کی تمنا مت کر، کیا عجب ہے کہ وہ تیری بربادی کا سبب ہو، اور اے مبتلا مرض، تو تندرستی کی آرزو مت کر، شاید وہ تیری ہلاکت کا سبب ہو۔ صاحب عقل بن، اپنے ثمر کو محفوظ رکھ، تیرا انجام محمود ہوگا۔ قناعت کر اسی پر جو تجھ کو حاصل ہے اور اس پر زیادتی کا خواہاں مت ہو۔ جو چیز تجھ کو حق تعالیٰ تیرے مانگنے پر دے گا وہ مقدر ہوگی، میں آزما چکا ہوں۔ البتہ اگر بندہ کو قلب کے اختیار سے مانگنے کا حکم کیا جائے تو سوال میں مذائقہ نہیں کہ حکم کے وقت جو مانگے گا اس میں برکت دی جائے گی اور گندگیاں اس سے دور کر دی جائیں گی، اور مناسب ہے کہ عفو، جرائم و عافیت دارین اور دین و دنیا و آخرت میں دائمی معافی تیرا سوال اکثر رہے۔ فقط اسی سوال پر قناعت کر، اللہ تعالیٰ پر کسی چیز کو انتخاب نہ کر کہ اپنی طرف سے تخصیص کر کے وہ شے مانگے جو حق تعالیٰ نے ازود تیرے لیے انتخاب کی، اور متکبر مت بن ورنہ اللہ تجھ کو توڑ دے گا۔ اپنی جوانی اور اپنی قوت اور اپنے مال کے گھمنڈ میں اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق پر تکبر مت کر، ورنہ وہ تجھ کو گرفتار کرے گا اور پکڑے گا، ان کا سا پکڑنا جن کو پہلے پکڑ چکا ہے، بس اس کی پکڑ سخت دردناک ہے۔ تجھ پر افسوس کہ تیری زبان تو مسلمان ہے مگر قلب مسلمان نہیں، تیرا قول مسلمان ہے مگر فعل مسلمان نہیں، تو اپنی جلوت میں مسلمان ہے مگر حلوت میں مسلمان نہیں۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ جب تو نماز پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا اور سارے نیک کام کرے گا مگر ان اعمال سے اللہ تعالیٰ کی ذات مقصود نہ سمجھے گا تو منافق ہے اور اللہ عز و جل سے دور ہے۔ اب اللہ کی جناب میں اپنے تمام افعال و اقوال اور حیثیت مقاصد سے توبہ کر۔ فلاح پانے والے وہی لوگ ہیں جن کے اعمال میں مخلوق کی خوشامد نہ ہو، وہی لوگ صاحب یقین ہیں، اہل توحید ہیں، مخلص ہیں، اللہ کی ڈالی ہوئی مصیبتوں و آفت پر صبر کرنے والے ہیں، اس کی نعمتوں اور عطا پر شکر کرنے والے ہیں، اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں اپنی زبانوں سے، اپنے قلب سے اور اس کے بعد اپنے باطن سے۔ جب مخلوق کی طرف سے ان کو ایذائیں پہنچتی ہیں تو ان کے روبرو وہ ہنستے ہیں۔ بادشاہان ان کے نزدیک معزول و بے اختیار ہیں، اور زمین میں جو کچھ مخلوق آباد ہے ان کے نزدیک سب مردہ ہیں، عاجز ہیں، بیمار ہیں اور محتاج ہیں۔ ان کے اعتبار سے جنت گویا ویران ہے کہ اس کی تمنا نہیں، دوزخ ان کے اعتبار سے گویا بجھی ہوئی ہے کہ اس کے خوف سے واسطہ نہیں۔ نہ زمین ہے نہ آسمان، اور اس میں کوئی باشندہ ان کی جہتیں متحد ہو کر صرف ایک جہت رہ جاتی ہے۔ اول وہ دنیا اور اہل دنیا کے ساتھ تھے، پھر آخرت اور اہل آخرت کے ساتھ ہو گئے، اور اس کے بعد اس سے بھی نظر ہٹ گئی اور دنیا و آخرت کے رب کے ساتھ لاحق ہو گئے۔ اللہ اور اس کے محبین کے ساتھ چلے، اس کی محبت میں اپنے قلوب سے، یہاں تک کہ اس سے واصل ہو گئے اور راستہ چلنے سے پہلے رفیق کو حاصل کر لیا، اپنے اور اس کے درمیان دروازہ کھول لیا کہ وہ ان کو یاد فرماتا رہتا ہے جب تک کہ یہ اس کو یاد کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اس یادداشت نے ان کے بوجھ اور گناہ ان سے اتار پھینکے۔ غیر اللہ کے ساتھ یہ منقود ہیں اور حق تعالیٰ کے ساتھ موجود۔ انہوں نے سنا حق تعالیٰ کا ارشاد کہ تم یاد کر مجھ کو، میں یاد کروں گا تم کو، اور میرا شکر کرو اور ناشکر مت بنو۔ پس انہوں نے اس کی یاد کو لازم پکڑ لیا اس طمع میں کہ وہ ان کو یاد فرمائے گا۔ انہوں نے حق تعالیٰ کا قول منجملہ اقوال کے سنا کہ میں اس کا ہم نشیں ہوں جو مجھے یاد کرتا ہے۔ پس انہوں نے چھوڑ دیا مخلوق کی مجلسوں کو اور ذکر حق پر اکتفا کیا کہ ان کو اس کی ہم نشینی حاصل ہو۔ صاحبو بول حواس مت بنو، تم لوگ سر تپا ہوس ہو،
یہ علم تم کو بغیر عمل کے مفید نہ ہوگا، یعنی علم دین و حکمت تم کو بغیر عمل کے مفید نہ ہوگا۔ تم حاجت مند ہو کہ عمل کرو کتاب اللہ پر جو حکم الہی ہے کہ نماز وغیرہ فرائض یومیہ پر، روزانہ، اور زکوٰۃ اور روزہ وغیرہ فرائض سالانہ پر ہر سال مدت العمر عمل کرتے ہو، یہاں تک کہ اس کا پھل تمہارے ہاتھ آئے۔ صاحبزادہ، تیرا علم تجھ کو پکار رہا ہے کہ میں تجھ پر حجت ہوں۔ اگر تو نے مجھ پر عمل نہ کیا کہ بے عملی کا مجرم بنانے کو سرکاری گواہ کا کام دوں گا، اور تیرے لیے حجت ہوں اگر مجھ پر تو نے عمل کیا کہ تیرا گواہ صفائی بن کر عالم با عمل ثابت کروں گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ علم پکارا کرتا ہے عمل کو، پس اگر عمل آ جاتا ہے تو علم ٹھہرتا ہے ورنہ چلا جاتا ہے۔ علم کے چلے جانے سے مراد یہ ہے کہ اس کی برکت چلی جاتی ہے اور محنت ہی محنت رہ جاتی ہے، اپنے مولا سے اس کا سفارش کرنا رخصت ہو جاتا ہے، اور تیری حاجتوں کے وقت اس کا تیرے پاس آنا بند ہو جاتا ہے۔ علم رخصت ہو جاتا ہے اس لیے کہ پوست ہی پوست رہ گیا، کیونکہ علم کا مغز عمل ہے۔ تیری مطابقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح نہیں جب تک کہ اس شریعت پر عمل نہ کرے جس کا آپ نے تجھ کو حکم دیا ہے، اور جب تو آپ کے ارشاد پر عمل کرے گا تو وہ تیرے قلب اور باطن کا استقبال کریں گے اور ان کو اپنے رب کے حضور میں پیش کریں گے۔ تیرا عمل تجھ کو پکارتا ہے لیکن تو سنتا نہیں، کیونکہ تیرے دل ہی نہیں۔ اس کو سن اپنے دل کے کان سے، اپنے باطن کے کان سے، اور اس کا کہنا مان کہ تو اس سے نفع پائے گا۔ وہ علم جو عمل کے ساتھ ہوگا تجھ کو مقرب بنائے گا علم کے نازل فرمانے والے علیم کا، یعنی حق و حق کار۔ جب تو اس حکم پر عمل کرے گا جو پہلا علم ہے تو دوسرے علم کا چشمہ تجھ پر جاری ہو جائے گا، اور تجھے دو چشمے بہتے ہوئے حاصل ہوں گے، یعنی حکمت و علم اور ظاہر و باطن جو تیرے قلب کو بھر دیں گے۔ اس وقت تجھ پر اس نعمت کی زکوٰۃ واجب ہوگی کہ اس سے بھائیوں اور مریدوں کی غمخواری کرے، کیونکہ علم کی زکوٰۃ اس کا پھیلانا اور مخلوق کو حق تعالیٰ کی طرف بلانا ہے۔ صاحبزادہ، جس نے صبر کیا صاحب قدرت بنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا بھرپور اجر دیا جائے گا۔ ان گنت کھا اپنے کسب کے ذریعے سے اور مت کھا اپنے دین کے ذریعے سے، کہ دین کو بیچ کر معاش کمانا حرام ہے۔ کما اور کھا اور اس سے دوسروں کی غمخواری بھی کر۔ مومنین کی کمائی صدیقین کے طبق ہے کہ جو کماتے ہیں وہ صلح کی نظر کر دیتے ہیں، ان کے وسائل معاش تو صرف فقراء و مساکین کی غرض سے ہیں۔ وہ مخلوق تک رحمت کے پہنچانے کی آرزو میں رہتے اور اس سے حق تعالیٰ کی رضا اور اپنے لیے اس کی محبت چاہتے ہیں۔ وہ سن چکے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ آدمی حق تعالیٰ کے عیال ہیں، اور لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا پیارا اللہ کی عیال کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہے۔ اولیاء اللہ مخلوق کے اعتبار سے گونگے بہرے اندھے ہیں، چونکہ ان کے قلوب حق تعالیٰ سے قریب ہیں، اس لیے وہ غیر کی بات سنتے نہیں، غیر کو دیکھتے نہیں۔ کرب ان کو متوالا بنائے رکھتا ہے، ہیبت ان پر چھائی رہتی ہے اور محبت ان کو محبوب کے پاس مقید رکھتی ہے۔ پس وہ جلال اور جمال کے درمیان رہتے ہیں کہ نہ دائیں طرف جھکتے ہیں نہ بائیں طرف، ان کے لیے صرف سامنے کا رخ ہے جس کا پیچھا نہیں۔ ان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں انسان و جنات اور فرشتے اور قسم قسم کی مخلوق۔ ان کا خادم ہے حکم اور علم ان کو غذا پہنچاتا ہے، فضل خداوندی اور سیراب کرتا ہے، ان سے حق وہ اس کے فضل کا کھانا کھاتے ہیں اور اس کے انس کا شربت پیتے رہتے ہیں۔ ان کے پاس ایسا شغل ہے جس نے مخلوق کی باتیں سننے سے ان کو روک دیا ہے، پس وہ ایک جنگل میں ہیں اور مخلوق دوسرے جنگل میں۔ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب بن کر مخلوق کو احکام خداوندی کا حکم دیتے اور ممنوعات خداوندی کی ممانعت کرتے ہیں۔ در حقیقت وارث وہی ہیں، ان کا کام مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے چلنا ہے۔ تبلیغ کر کے لوگوں پر اللہ کی حجت قائم کرتے ہیں، ہر چیز کو اس کے موقع پر رکھتے اور صاحب فضل کو اس کا فضل دیتے ہیں۔ وہ دوسروں کے حقوق لیتے نہیں اور نہ اپنے حقوق جو کچھ وصول کرتے ہیں اپنے نفس اور طبیعت کے اقتضاء سے نہیں کرتے۔ وہ اللہ عز و جل ہی کے بارے میں محبت کرتے ہیں اور اللہ ہی کے بارے میں بغض رکھتے ہیں۔ وہ سر تپا اللہ ہی کے ہیں، غیر کا ان میں ذرہ بھی حصہ نہیں۔
جس کی یہ حالت تام ہوئی اس کی محبت کامل ہوئی اور انجام و فلاح حاصل ہوئی۔ اس سے محبت کرنے لگیں گے انسان و جنات و فرشتے اور زمین و آسمان۔ اے مخلوق اور اسباب کی پرستش کرنے والے اور حق تعالیٰ کو بھول جانے والے، اور اے منافق تو چاہتا ہے کہ یہ مرتبہ تیرے ہاتھ آ جائے اور تیری یہی حالت بے فکری و کسل و تو نگری کی رہے جو اب ہے۔ تیری کوئی حرمت اور عزت نہیں ہے کہ بلا محبت و کسب و عطا کا مستحق ہو۔ گردن جھکا، پھر توبہ کر، اس کے بعد علم سیکھ، عمل کر اور اخلاص پیدا کر۔ اگر یہ نہ ہو تو کبھی ہدایت نہ پائے گا۔ افسوس ہے تجھ پر، میرے اور تیرے درمیان کچھ عداوت نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے جھگڑتا ہوں، بجوز اس کے کہ یہ سچی بات کہتا ہوں اور سچ بات تلخ معلوم ہوا کرتی ہے اور اللہ کے دین کے متعلق تیرا لحاظ قائم نہیں رکھتا۔ بے شک میری تربیت مشائخ کے درشت کلام اور غربت و فقر کی درشتی پر ہوئی ہے کہ بد دینی دیکھ کر ضبط اور نصیحت کے وقت رد و رعایت نہیں کر سکتا۔ جب میری طرف سے تجھ کو کوئی قول معلوم ہو تو اس کو اللہ عز و جل کی طرف سے سمجھ کر قبول کر، کیونکہ وہی ہے جس نے مجھ سے کہلوایا۔ جب تم میرے پاس آیا کرے تو اپنے آپے سے برہنہ ہو کر آیا کر، یعنی اپنے نفس اور اپنی خواہش کے کپڑے اتار کر۔ اگر تیرے دل کی آنکھیں ہوتی تو مجھ کو بھی تو دیکھتا برہنہ، یعنی بے نفس و بلا خواہش، مگر تیری بیمار سمجھ تیرے لیے آفت ہے کہ بھلی بات عداوت و سختی معلوم ہوتی ہے۔ اے مجھ سے نفع اٹھانے اور میری صحبت میں رہنے کے خواہش مند، میری حالت تو یہ ہے کہ نہ اس میں مخلوق ہے، نہ دنیا ہے، نہ آخرت۔ پس جو شخص میرے ہاتھ پر توبہ کرے گا اور میری صحبت میں رہے گا اور میرے متعلق اپنا گمان اچھا رکھے گا اور جو کچھ میں کہوں گا اس پر عمل کرتا رہے گا تو انشاءاللہ تعالی ایسا ہی وہ ہو جائے گا۔ انبیاء کی تربیت حق تعالی اپنے کلام سے فرماتا ہے اور اولیاء کی تربیت اپنی حدیث سے۔ حدیث سے مراد الہام ہے جو ان کے قلوب میں کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ انبیاء کے وصی ہیں، انبیاء کے حلفاء و جانشین اور ان کے غلام ہیں۔ اللہ عز و جل کلام فرماتا ہے، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اسی نے ان سے کلام فرمایا تھا، کسی مخلوق نے نہیں۔ ان سے خالق ہی نے کلام فرمایا، عالم الغیب ہی نے کلام فرمایا۔ ایسا کلام جس کو انہوں نے سمجھ لیا اور بالواسطہ ان کی عقل تک پہنچ گیا۔ نیز اس نے کلام فرمایا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلا واسطہ۔ یہ قرآن اللہ کی ایک مضبوط رسی ہے جو تمہارے درمیان اور تمہارے رب جل شانہ کے درمیان ہے کہ اس کے واسطے سے خدا تک رسائی ہوتی ہے۔ اس کو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان سے ہاتھ اللہ پاک کی طرف سے اتارا اور نازل کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، جیسا کہ فرمایا اور خبر دے دی۔ اس کا انکار کرنا جائز نہیں۔ اے میرے اللہ سب کو ہدایت دے، سب پر توجہ فرما اور سب پر رحم کر۔ امیر المومنین مقسم باللہ کی حکایت ہے کہ جس وقت ان کو موت آئی تو انہوں نے کہا کہ باہدہ میں اللہ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اس حرکت سے جو میں نے احمد بن حنبل کے بارے میں کی، حالانکہ میں ان کے اس ایذا رسانی و اہانت کے قصہ کا محرک نہ تھا اور دوسرے ہی اس کے بانی مبانی تھے، مگر پھر بھی مجھ پر واجب تھا کہ دوسروں کے کہنے میں نہ آتا اور امام ممدوح پر ظلم نہ کرتا۔ اے مسکین، ایسے معاملات میں گفتگو کرنا چھوڑ دے جو تجھ کو نفع نہ دیں۔ مذہب کے بارے میں تعصب کو چھوڑ، اپنے امام کے سوا دوسروں پر تان کرنے لگے اور مشغول ہو ایسے کام میں جو تجھ کو فائدہ پہنچائے دنیا اور آخرت میں۔ ان قریب تو اپنا انجام دیکھ لے گا اور یاد کرے گا میری بات کو، بہت جلد تو دیکھے گا نیزہ بازی کے وقت جبکہ تیرے سر پر خود بھی نہ ہوگا کہ اس پر کتنے پورے اور کاری زخم آئے۔ اپنے قلب کو دنیا کے تفرقات سے خالی کر کہ تو ان قریب ان سے رخصت ہو جائے گا۔ دنیا کی خوش عیشی کا طالب مت بن کہ یہ تیرے ہاتھ نہ آئے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عیش بس آخرت کا عیش ہے۔ اپنی آرزو کو کوتاہ کر کہ دنیا میں زہد حاصل ہو جائے گا، کیونکہ سارا زہد آرزو کو کم کر لینا ہی ہے۔ برے ہم نشینوں کو چھوڑ، اپنے اور ان کے درمیانی محبت کے علاقے کو توڑ، اپنے اور نیکوکاروں کے درمیان اس تعلق کو جوڑ۔
اگر قریبی رشتہ دار بھی منجملہ بدکار ہم نشینوں کے ہو تو اسے الگ ہو جا اور دور والے سے دوستانہ کر، بشرطے یہ کہ وہ اچھا ہم نشین ہو۔ جس سے تو دوستانہ کرے گا تیرے اور اس کے درمیان قرابت ہو جائے گی۔ پس دیکھ لیا کر کے کس شخص سے دوستانہ کرتا ہے۔ بعد صلاح سے پوچھا گیا کہ قرابت کیا ہے؟ تو فرمایا دوستانہ۔ جب تیرے حصے میں لکھ دیا گیا اس کی طلب بھی چھوڑ، اور جو نہیں لکھا گیا اس کی بھی طلب چھوڑ، اس لیے کہ جو مقدر ہو چکا ہے اس کی طلب محض مشقت ہے کہ بلا طلب بھی ضرور حاصل ہوتی ہے، اور جو مقدر نہیں اس کی طلب عذاب و رسوائی ہے کہ فضول محنت بھی اٹھائی اور حق تعالیٰ کو بھی ناراض کیا۔ اور اسی لیے جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ بھی بندہ پر اللہ کا عذاب ہے کہ جو چیز قسمت میں نہیں اس کا طالب ہو۔ صاحبزادہ اللہ کی صنعت سے اس کے وجود پر دلیل پکڑ، غور کر اس کی صنعائی میں کہ پہنچ جائے گا صنعا تک۔ صاحب یقین و معرفت کے لیے دو آنکھیں ظاہری ہیں اور دو آنکھیں باطنی۔ پس ظاہری آنکھوں سے تو ان چیزوں کو دیکھتا ہے جو حق تعالیٰ نے آسمانوں میں پیدا فرمائی ہیں، اس کے بعد قلب سے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، پس حق تعالیٰ کو دیکھتا ہے بلا تشبیہ و بلا کیف، پس قرب و محبوب بن جاتا ہے اور محبوب سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھی جاتی۔ ہاں، پردے اسی قلب سے اٹھا دیے جاتے ہیں جو برہنہ ہو چکا ہو، مخلوق سے، طبیعت سے، خواہش سے، نفس سے اور شیطان سے، اور اس کے ہاتھ سے زمین کے خزانوں کی کنجیاں گرا دی جاتی ہیں، پس اس کے نزدیک پتھر اور ڈھیلے یکساں ہو جاتے ہیں۔ عقل مند بن اور سوچ کہ میں کیا کہتا ہوں، سمجھ سے کام لے کہ میں کلام کے مغز پر پہنچا ہوا ہوں اور سنا رہا ہوں اس کا جوہر، اس کا اندرون اور اس کے معنی کی نصیحتیں۔ صاحبزادہ، خالق کا شکوہ مخلوق سے مت کر بلکہ اسی سے کر، وہی قادر ہے اور اس کے سوا دوسرے تو کچھ بھی نہیں۔ راز کا چھپانا مصیبتوں، بیماریوں اور حیرات کا مخفی رکھنا منجملہ خوبیوں کے خزانوں کے ہے۔ اپنے داہنے ہاتھ سے حیرات دے اور کوشش کر کہ اس کی خبر تیرے بائیں ہاتھ کو بھی نہ ہو۔ اس وجود دنیا سے ڈر کے بہت مخلوق اس میں ڈوب چکی ہے، مخلوق میں کوئی اس سے نجات پاتا ہے۔ یہ بڑا گہرا سمندر ہے، اسے نجات کر سکتا ہے مگر ہاں اللہ عز و جل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس سے نجات دے دیتا ہے، جیسا کہ قیامت کے دن ایمان والوں کو دوزخ سے نجات دے گا کہ سب ہی پل صراط کے واسطے سے اس پر عبور کریں گے، اور اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے گا بچا لے گا۔ اللہ فرماتا ہے تم میں کوئی بھی ایسا نہیں جو اس پر ہو کہ گزرے، یہ تیرے رب پر ضروری و طے شدہ بات ہے۔ اللہ عز و جل دوزخ سے فرما دے گا کہ ٹھنڈی اور سلامت والی بنی رہو یہاں تک کہ گزر لیں میرے بندے جو مجھ پر ایمان لائے تھے، جو میرے مخلص تھے، جنہوں نے مجھ پر رغبت کی اور ماسوا سے زہد و بے رغبتی اختیار کی۔ آگ سے اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے گا جیسا کہ نمرود کی آگ سے فرمایا تھا جس کو اس نے سلگایا تھا تاکہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کو جلائے۔ اسی طرح اللہ عز و جل دنیا سے جو گویا غرق کن سمندر ہے فرماتا ہے کہ اے بجوز دنیا، اے پانی، اے بندہ کو، اس بندہ کو غرق مت کیجو جو میرا مطلوب و محبوب ہے، پس وہ اس سے نجات پا جاتا ہے اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اس دریائے نیل سے نجات دی۔ وہ جس پر چاہے فضل فرمائے اور جس کو چاہے رزق و بے شمار، ساری بھلائی اس کے ہاتھ میں ہے، دین اس کے ہاتھ میں ہے، دنیا اس کے ہاتھ میں ہے، تو نگری اس کے ہاتھ میں ہے، فقر اس کے ہاتھ میں ہے، عزت و ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے ساتھ کسی کے ہاتھ اختیار کچھ بھی نہیں۔ پس عقل مند وہی ہے جو اس کے دروازے کو چپٹ جائے اور دوسرے کے دروازے سے منہ پھیر لے۔ اے مبتلائے ادبار، میں تجھ کو دیکھتا ہوں کہ مخلوق کو راضی کرتا ہے اور خالق کو ناراض، اپنی دنیا کی آبادی کے پیچھے اپنی آخرت کو ویران کیے دیتا ہے۔ عنقریب تو گرفتار ہوا چاہتا ہے، تجھ کو پکڑے گا وہ کہ جس کی پکڑ سخت دردناک ہے۔ اس کی پکڑ کے مختلف طریقے ہیں، تجھ کو پکڑے گا تیری ولایت سے تجھ کو معزول فرما کر، تجھ کو پکڑے گا مرض سے، ذلت سے اور فقر سے، تجھ کو پکڑے گا سختیوں اور طرح طرح کے رنج و غم مسلط فرما کر، تجھ کو پکڑے گا مخلوق کی زبانوں اور ہاتھوں کو تیرے اوپر حاکم بنا کر، اپنی ساری مخلوق کو تیرے اوپر مسلط کر دے گا۔ اے سونے والے بیدار ہو، اے میرے اللہ ہم کو بیدار فرما اپنے ساتھ اپنے لیے، آمین۔
साहिबजादा, दुनिया हासिल करने में ऐसा मत बन जैसे रात के वक्त लकड़ियां जमा करने वाला के उसे खबर नहीं उसके हाथ में क्या आता, यानी लकड़ी है या सांप। मैं तुझको देखता हूँ कि अपने कारोबार में ऐसा है जैसे लकड़ियां जमा करने वाला सख्त अंधेरी रात में कि ना उसमें चांद है ना कोई रोशनी उसके साथ है, नीज वो भी ऐसे रेगिस्तान में है जहाँ फिसलन और कीड़े मकोड़े बकसरत हैं। बस करीब है कि उन्हीं से कोई उसको कत्ल कर डाले। लकड़ियां जमा करने के लिए दिन का वक्त लाजिम पकड़ ताकि आफताब की रोशनी तुझको ऐसी चीज पर हाथ डालने से रोकती रहे जो तुझको नुकसान पहुंचाने वाली हो। बस अपने कारोबार और मशागल में तौहीद और शरीयत और तकवा के आफताब के साथ रह, क्योंकि ये आफताब तुझको ख्वाहिश और नफ्स और शैतान और मखलूक को शरीके खुदा समझने के जाल में फंसने से महफूज रखेंगे और रफ्तार में उजलत करने से रोके रहेंगे। तुझ पर अफसोस है, जल्दी मत कर। जो जल्दी करता है वो गलती खाता है या गलती के करीब पहुंच जाता है, और जो इत्मीनान से चलता है वो राहयाब होता है या करीब है कि राहयाब हो। जल्दबाजी शैतान का काम है और सोच समझ कर काम करना रहमान का। अक्सर जो उजलत पर तुझको बरंगेख्ता करती है वो दुनिया जमा करने की हिर्स है। कनायत इख्तियार कर, क्योंकि कनात ऐसा खजाना है जो कभी खत्म ना होगा। ऐसी चीज का तालिब क्यों होता है जो तेरे लिए मुकद्दर नहीं और जो तुझको कभी मिलेगी नहीं। रोक ले अपने नफ्स को और उसी मौजूद पर राजी और उसके मासवा से बेरग़बत बन जा। उस पर जमा रह यहाँ तक कि तू अल्लाह अज़्ज़वजल की मार्फत वाला बन जाए। बस उस वक्त तू हर शय से बेनियाज हो जाएगा। कल्ब तेरा इत्माद करेगा और बातिन तेरा साफ होगा और तेरा रब्बे अज़्ज़वजल तुझको तालीम फरमाएगा। बस दुनिया तेरे चेहरे की ज़ाहिरी आंखों में हकीर बन जाएगी और आहरत तेरे कल्ब की दोनों आंखों में हकीर दिखाई देगी और मासवे अल्लाह तेरे बातिन की दोनों आंखों में हकीर मालूम होंगे, यानी अल्लाह के सिवा ये दोनों आलम तेरी आंखों में हकीर होंगे और सिर्फ मालिक हक्को हक्के कार होगा और कोई चीज़ भी बजुज़ हक्के ताला शाना के तेरे नज़दीक बाअज़मत ना रहेगी। बस उस वक्त सारी मखलूक के नज़दीक तू बाअज़मत बन जाएगा। साहिबजादा, अगर तू चाहता है कि तेरे सामने कोई दरवाज़ा भी बंद ना हो तो अल्लाह अज़्ज़वजल से डरता रह। बस ये हर दरवाज़ा की कुंजी है। अल्लाह ताला फरमाता है, और जो शख्स अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके निकलने के लिए रास्ता कर देता है और उसको रिस्क देता है जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता। हक्के ताला से मुआरजा ना कर कि ऐसा क्यों किया और ऐसा क्यों ना किया, ना अपने नफ्स के बारे में, ना अपने बाल बच्चों के बारे में, ना अपने माल के बारे में, ना अपने हमसरों के बारे में। क्या तुझे शर्म नहीं आती कि खुदा पर हुक्म चलाता है कि इस हालत को बदल दे और मुतगय्यर कर दे? तू उससे भी बड़ा हाकिम, बड़ा आलम, बड़ा रहीम हो गया। दर हकीकत तू और सारी मखलूक उसके गुलाम और उसके बंदे हैं। वही तेरा भी मुदब्बिर है और मखलूक का भी मुंतजिम। अगर तू उसके साथ रहना चाहता है दुनिया और आखिरत में तो लाजिम पकड़ सुकून और खामोशी को और गूंगे बन जाने को। औलिया अल्लाह इसके हजूर में मुअद्दब रहते हैं अपने कुलूब के लिए, उसकी सही इजाज़त हुए बगैर न हरकत करते हैं और न कदम उठाते हैं। मुबाह चीज़ों में से भी कोई चीज़ नहीं खाते, ना पहनते हैं, ना निकाह करते हैं और ना अपने असबाब में किसी शय के अंदर कोई तसर्रुफ करते हैं बगैर उसके कि उनके कलूब को इल्हाम के ज़रिए सरी इजाज़त हासिल हो। वो दस्त बस्ता कायम हैं, हक्के अज़्ज़वजल के हजूर खड़े हुए हैं। मुकल्लबुल कलूब वाला अब्सार के हजूर उनको अपने रब्बे अज़्ज़वजल के बारे में करार नहीं जब तक कि वो उससे ना मिलें, दुनिया में अपने कलूब के साथ और आखिरत में अपने अजसाम के साथ। या अल्लाह हमको नसीब फरमा अपनी लका दुनिया में और आखिरत में हमको लज्जत बख्श अपने कर्ब और अपने दीदार की। हमको बना उन लोगों में जो तेरे मासवा को छोड़कर तुझ से राजी होते हैं और हमको अता फरमा दुनिया में भी भलाई और आखिरत में भी भलाई और बचा हमको दोज़ख के अजाब से।